عمران خان سے کبھی ملاقات ہو سکی؟ میری جو ملاقات تھی وہ بہت ہی زیادہ خراب تھی. میں کنٹینر کے اوپر موجود تھا خان صاحب پہ جب فائرنگ لگی تھی اور ایک دم شور مچ گیا. خان صاحب کو فائر لگا. 2 منٹ تک تو ہمیں ایسا ایزیوم ہوا ہے کہ خان صاحب کی چیسٹ پہ فائر لگا. ایک الفاظ مجھے خان صاحب کے آج بھی یاد ہے. اس کی تکلیف کی حالت میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی عوام کے پاس جاؤں گا, کہیں میرے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچانے لگ جائیں گے. پھر آفر کیا خان صاحب کو کہ ہم لوگ آپ کو نا کے پی کے لے جاتے ہیں, وہاں پہ سیف ہوں گے. اس نے کہا نہیں, میں کے پی کے نہیں جاؤں گا, میں لاہور میں اپنے ہاسپٹل پہ جاؤں گا, کے پی کے نہیں جاؤں گا. کے پی کے گیا تو مجھے لوگ بزدل سمجھیں گے. پولیس نے پکڑ دیا ہے, مار رہے ہیں آپ کو. تقریباً 12 گھنٹے مجھ پہ زدوکوب ہوا تھا. عوام جس طرح سے ہمیں اپریشیٹ کرتی ہیں تو یہ طاقت ہماری وہاں سے آتی ہے. سب سے عجیب واقعہ کیا آپ کے ساتھ ہوا؟ 21-20 سال کا وہ لڑکا تھا جو خیبر پختونخوا سے آیا تھا اور اس نے میری جان بچائی. موت کو بڑی قریب سے دیکھ لیا. ایک بار نہیں, کئی بار موت کو بڑی قریب سے دیکھا. یہ تحریک انصاف کے لیے لوگ نکلتے کیوں ہیں؟ خان صاحب نے نا بڑا غلط سبق پڑھا دیا ان لوگوں کو. ان کے اندر جو ونڈو ڈاؤن لوڈ کر دی نا عمران خان نے, وہ حب الوطنی کی ونڈو ہے جس کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو نہیں سکتا. 24 نومبر کو کیا ہوگا؟ اگر 24 نومبر کو پی ٹی آئی کی قیادت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک ایسا انقلاب سرسد ہو سکتا ہے جو تاریخ پاکستان میں بلکہ تاریخ ایشیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. سب سے زیادہ وائرل کون سی آپ کی ویڈیو ہوئی؟ ڈیچو کا جو احتجاج تھا نا وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. دوسرا 9 مئی ہونے سے اگر روکا تو آغا شیخ سے روکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں حبیب اکرم صاحب. انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ اب مین سٹریم میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہی ہے. تو جناب اس لیے میں ڈیجیٹل میڈیا نہیں کہوں گا, سوشل میڈیا نہیں کہوں گا, مین سٹریم میڈیا کے سپر سٹار آغا شیخ سرور آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر, اور پاکستان میں اس وقت جو ٹاپ کا چینل ہے, سب سے زیادہ جو چینل دیکھا جاتا ہے وہ ہے نیا پاکستان. اس پلیٹ فارم سے بھی وابستہ ہیں. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جرت, یہ بہادری کہاں سے آتی ہے. کیسز ہوتے ہیں, ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, پولیس والے تشدد کر رہے ہیں, پکڑ کر لے جا رہے ہیں, بہت کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں میڈیا میں نظر آتے ہیں, پھر اسی جرت بہادری کے ساتھ. خاص طور پر ان سے بات کریں گے 24 نومبر کے حوالے سے کہ تحریک انصاف 24 نومبر کو نکل رہی ہے. کیا واقعی لوگ آئیں گے؟ کیوں آتے ہیں لوگ؟ کیا ان کا جذبہ ہوتا ہے؟ یہ تو نوجوان جا کر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. جو اصل جرنلزم ہے, لوگوں کی آواز, وہاں ہو کیا رہا ہے, وہاں پر جا کر یہ رپورٹ کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسامہ بھائی پہلے تو بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں آپ جیسے سینئر اور ہمت والے صحافی سے اتنی تعریفیں سننا میرے لیے بڑی قابل فخر بات ہے. ہم تو آپ کو دیکھ کر ہمت پکڑ رہے ہوتے ہیں بھائی. بہت بہت شکریہ. یہی محبتوں کی جیسے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی کئی ویڈیوز بھی اس طرح ہی, وہ پولیس نے پکڑ لیا ہے, مار رہے ہیں آپ کو, کوئی پھر بھی کہیں دور کسی نے ویڈیو بنا لی. میں دیکھ رہا تھا شاید کوئی الیکشنز وغیرہ ہو رہے تھے, کانے کا جلسہ تھا, کانے کا پی ٹی آئی کا جلسہ تھا جس میں مجھے فرسٹ ٹائم جو تھا, فرسٹ ٹائم نہیں تقریباً 4تھی مرتبہ مجھے پکڑا. میں کہوں فرسٹ ٹائم 4تھی مرتبہ, کتنی دفعہ ہو چکا ہے. انہوں نے مجھے پکڑا تھا اور پکڑ کے وہ مجھے لے کر گئے تھے. ان میں کچھ اسپیشل برانچ کے لوگ تھے. دراصل ہوا یہ تھا کہ اس سے ایک دن پہلے میاں محمد نواز صاحب کا جلسہ تھا مینار پاکستان, تو ہم نے وہاں پر کوریج کی تھی اور کوریج کرنے کے بعد اگلے دن پی ٹی آئی کا تھا. تو ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں آپ لوگوں نے یہاں پہ سیکیورٹی لگا دی, لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, لیکن وہیں آپ ایک مجرم اور شخص کو جس کی بایو میٹرک آپ نے ایئرپورٹ پہ کروائی, اس کو جب گرفتار کرنے کے آرڈر تھے تو آپ اس کو سیکیورٹی دے رہے تھے, کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ تو اس سوال پہ انہوں نے پہلے کہا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو. جب ہم وہاں پر کھڑے ہو گئے تو پھر انہوں نے پھر تشدد کیا, زدوکوب کیا, اور تقریباً 12 گھنٹے مجھ پہ زدوکوب ہوا تھا, جس پہ بڑی انہوں نے کوشش کی ویڈیو پیغام بنانے کی, لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دیں, اس وقت بھی بیان نہیں دیا ہم نے الحمدللہ. تو یہ کہاں سے آتی ہے بہادری, یہ اتنا نہ ڈر ہونا, اتنی مار کھا کے بھی بار بار پھر بھی آپ باز نہیں آتے, کیوں؟ دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جب آپ کسی اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہوں تو پھر آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کچھ کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا. ضمانت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے صحافی کی, وکیل کی, جس بھی شعبے سے آپ وابستہ ہیں, اگر آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہے اپنے کام کو مکمل طریقے سے کامیاب کرنے کی, تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے. میرے خیال سے میرے مطابق صحافت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ غیر جانبدار ہوں. میرے مطابق صحافت کا معنی ہے کہ مظلوم کا ساتھی اور ظالم کا دشمن ہو. تو الحمدللہ میں اس چیز پہ کھڑا ہوں, اور یہ طاقت عوام کی محبتوں سے آتی ہے. جب ہم جاتے ہیں تو عوام جتنی محبتیں دیتی ہیں, عوام جس طرح سے ہمیں اپریشیٹ کرتی ہیں, تو یہ طاقت ہماری وہاں سے آتی ہے. سب سے عجیب واقعہ کیا آپ کے ساتھ ہوا؟ میرے ساتھ جو سب سے عجیب واقعہ میری زندگی کا ہوا وہ ڈی چوک پہ تھا. اچھا. میں ڈی چوک پہ فرنٹ پہ کوریج کر رہا تھا, اور تیسرا دن تھا ڈی چوک کے احتجاج کا, اور میں آئی تھنک وہ لاسٹ ڈے تھا. اس کے بعد پھر علی من گنڈا پور صاحب واپس چلے گئے تھے معاملات.
تو میں اس وقت جب کوریج کر رہا تھا تو میرے ساتھ میرا کیمرہ مین تھا اور ایک میرا میڈیا کوآرڈینیٹر تھا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے وہ شیل وغیرہ پھینکے تو ہم لوگ بالکل فرنٹ پہ تھے کام کر رہے تھے, تو مجھے آ کے لگی ربڑ کی گولی یہاں پر. تو چیسٹ پہ جب میری ربڑ کی گولی لگی ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ سن ہو جاتی ہے یہ جگہ, بس پتہ لگتا ہے کسی نے ہٹ کیا ہے, کسی نے ہٹ کیا ہے, اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت. مطلب کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا, نیچے گر گیا تھا. تو جو میرا کیمرہ مین تھا اور میڈیا کوآرڈینیٹر تھا وہ چلے گئے, اور میں جب ان کو تلاش کرنے لگا کیونکہ میں نیچے در سے کرا رہا تھا, اور اچانک سے موو جو تھا وہ بھاگنے کی طرف, پیچھے کی طرف جانے لگا. تو اس وقت میری زندگی کا ایک منفرد چیز ہوئی میرے ساتھ. مطلب کہ میں نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تھا, ادھر سے اسلام آباد پولیس آ رہی تھی اور وہ اس وقت اسٹریٹ فائر کر رہی تھی, لوگوں کو شیل مار رہی تھی, اور میرا برا حال تھا. تو میرا اس وقت وزن ہے 92 kg. تو اس وقت ایک خیبر پختونخوا کے لڑکے نے مجھے اپنے کندھے پہ بٹھایا, اور وہ لڑکا بڑا پتلا سا تھا, اور وہ بھاگا ہے مجھے لے کر, مطلب میری جان بچائی. میرے لیے یہ بہت زیادہ شاکنگ چیز تھی کہ جتنی بہادری کے ساتھ اس نے میری جان بچائی اور بچا کے پھر وہ مجھے لے کر گیا. مطلب میری زندگی کے بڑے منفرد چیزیں ہوئی ہیں, مجھے مارے پڑی ہیں, ہمارے گھروں پہ چاپے پڑے, لیکن وہ جو ایک چیز تھی اس وقت ایسا لگتا تھا کہ شاید میں اب نہیں رہوں گا. اللہ. اور اس وقت اللہ کی طرف سے وہ لڑکا آیا, اور لڑکے نے آ کے پہلے ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھا میرا, اور پھر اس نے مجھے اٹھا کر پھر وہ بھاگا ہے لے کر. پھر 2-3 نے اور دیکھا کہ یار یہ آغا شیخ سرور ہے, تو انہوں نے اور اس کو سہارا دیا, اور پھر وہ لے کے بھاگے ہیں, کیونکہ میں اس وقت بے ہوش تھا. جب مجھے ہوش آئی تو پھر میرے کیمرہ مین جو تھے انہوں نے مجھے یہ بات واقعہ بتایا, سرست کیا کہ سر یہی ہوا ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے دونوں موبائل ٹوٹ چکے تھے. میرا جو میڈیا کوآرڈینیٹر تھا وہ ہم سے جدا ہو چکا تھا. پھر اگلے دن ہمیں پتہ لگا کہ وہ گرفتار ہو گئے میڈیا کوآرڈینیٹر, ان کے اوپر بھی پھر ہم نے بچایا تھا. لیکن وہ جو ایک منفرد واقعہ تھا, میں سمجھتا ہوں میری جو جان اگر بچائی تھی تو وہ آئی تھنک 21-20 سال کا وہ لڑکا تھا جو خیبر پختونخوا سے آیا تھا, اور اس نے میری جان بچائی. تو یہ میرے لیے منفرد چیز تھی جس کو میں کبھی زندگی بھر بھول نہیں سکتا. یعنی واقعی موت کو بڑی قریب سے دیکھ لیا آپ نے. بہت قریب سے, ارے ایک بار نہیں کئی بار موت کو بڑی قریب سے دیکھا ہے. اچھا. اور یہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ آپ کا بار بار ٹیسٹ کرتا ہے جب آپ کسی اچھے کاز کے لیے ہوں, تو اس سے خوف کم ہوتا جاتا ہے موت کا. جی بالکل, یہ بڑی کامن سی چیز ہے. مطلب کہ جب میری پہلی گرفتاری ہوئی تو اس وقت خان صاحب کا دور تھا. ہاں جی, اس وقت عمران خان صاحب کا دور تھا. جب میری پہلی گرفتاری ہوئی تو وہ ہوئی بلوچستان میں. تو بلوچستان میں اس وقت ہمارا ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا, وہاں پر ہم نے کوریج وغیرہ کی تھی. جب ہم واپسی پہ آ رہے تھے, یہ نیا پاکستان تھا اس وقت یا کوئی اور؟ نہیں, میرا اس وقت ایک فیس بک پیج تھا, ڈیجیٹل پلیٹ فارم. تو اس وقت مسنگ پرسنس کا معاملہ تھا جو ہم لوگ بناتے تھے وہاں پہ جا کے, تو ہم نے کی تھی کوریج, تو وہاں پر کی کوریج. لیکن اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے کسی چیز کو اس طرح سے مطلب کہ جس طرح اب ہمارے ساتھ ہوتا ہے پہلے نہیں ہوا تھا. مطلب کہ ہمیں اوپنلی ٹرائل کرنے کا موقع ملا تھا, عدالتوں میں ہم گئے تھے, ہم نے سوال پوچھے تھے ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا. پولیس والوں کا رویہ بہت اچھا تھا. جب ہمیں لے کے گئے خان صاحب کے وقت میں, یہ بات ماننے والی ہے کہ ہمیں گرفتار کیا گیا, زیادتی تھی, لیکن اس وقت ہمیں اوپنلی بولنے کا موقع ملا. لیکن اس سے ہمارا ڈر کم ہوا کہ یار اب ہمارا گرفتاری پہلی بار ہو جائے. پہلی بار گرفتاری تب ہوئی. لیکن جب خان صاحب کی حکومت گئی اور ریسنٹلی انہوں نے جب ضلع شاہ کا قتل ہوا, آپ کو یاد ہوگا, جی جی, اس کے بعد میری دوسری بار گرفتاری ہوئی. اس وقت جب گرفتاری ہوئی تو وہ بڑی خوفناک تھی. مطلب اس وقت ڈر تھا. یہ نگران سیٹ اپ کا دور تھا. نگران سیٹ اپ کا دور تھا محسن نقوی صاحب کا. تو اس وقت انہوں نے کیا یہ کہ میرے کیمرہ مین کو مارا, مجھے پکڑا, بالوں سے گھسیٹتے ہوئے انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ اندر لے کر گئے. تو پہلے جو گرفتاری ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ تھی اس چیز سے, کہ صحافیوں کو جس طرح سے مارا جا رہا تھا, لاتے گھوسے مکے, انہوں نے جس طرح سے اندر بٹھایا گیا ان کو. تو اس سے کیا ہوا کہ اگلی بار جب میری گرفتاری ہوئی تو پھر ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے, تو ڈر نکل گیا تھا اندر سے. تو آہستہ آہستہ جس طرح سے یہ لوگ ظلم کرتے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں سے یہ اپنے لیے نفرت بڑھاتے جاتے ہیں اور خوف کم کرتے جاتے ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا. یہ تحریک انصاف کے لیے لوگ نکلتے کیوں ہیں؟ بار بار نکلتے ہیں, مار بھی کھاتے ہیں, پکڑے بھی جاتے ہیں, گھر بھی گرا دیے, کاروبار بھی تباہ ہو گئے, لوگ لاپتہ بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ بڑی پریشانی ہوتی ہے, اور آپ نے تو یہ خود دیکھا ہے, آپ کے خاندان نے دیکھا ہے. تو آپ تو ان لوگوں کو جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں, باہر نوجوان آ رہے ہیں, گلیوں میں نکل رہے ہیں, آپ ان کو انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. کیا چیز ہے جو یہ بار بار نکلتے ہیں, کس وجہ سے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب نے نا بڑا غلط سبق پڑھا دیا ان لوگوں کو. ان کے اندر جو ونڈو ڈاؤن لوڈ کر دی نا عمران خان نے, وہ حب الوطنی کی ونڈو ہے جس کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو نہیں سکتا. اب آپ کا سوال کہ کیوں نکلتے ہیں لوگ, جو سبق پڑھایا نا عمران خان نے کلمہ حق کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. میرے خیال سے جو بھی مسلمان ہو
اور ایمان کی طاقت رکھتا ہو ذرہ برابر بھی، تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اگر نکلنا ہے باہر اور آپ کے پیچھے کلمہ حق ہے تو میرے خیال سے اس کو پھر ڈر نہیں ہوگا. اور ان 2-2.5 سالوں میں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو پولیٹیکلی تھے بھی نہیں. مطلب جب عمران خان کو نکالا گیا 9 مئی کے واقعہ ہم نے یہ دیکھا پولیٹیکلی لوگ نہیں تھے، وہ جو کاروباری لوگ تھے، کاروباری کے ساتھ کچھ جو لوگ تھے جو گورنمنٹ جابس کرتے تھے، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا. میرے ساتھ جب میں لبرٹی میں ایک پروٹیسٹ کور کر رہا تھا جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا، تو اس وقت رات کے وقت میں وہاں پر موجود تھا، اور ہم نے جب وہاں پہ کوریج کی تو وہاں پر 70 سالہ بزرگ تھے، تو وہ آئے ہوئے تھے لبرٹی میں پروٹیسٹ کے لیے. ان کو ڈائلیسس ہوا تھا، اور ڈائلیسس کی حالت میں بندہ چل پھر نہیں سکتا. ڈاکٹر کہتا آپ ریسٹ کریں. جی ظاہر ہے. تو وہ کہتے میں ہاسپٹل میں تھا، مجھے عمران خان کی خبر ملی اور میں باہر آ گیا. تو سر یہ جو چیز ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ان کے انٹرویوز کیے ہیں، میں نے وہاں پر ان کا نمبر وغیرہ بھی لیا، بعد میں ہماری 2-3 ملاقات ہوئی تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ بندہ بالکل سچ بول رہا ہے. ایسی جھوٹ نہیں بولا، لوگ ہوتے ہیں نا ویسے جھوٹ بول دیتے، لیکن نہیں، وہ بندہ بالکل سچ بول رہا تھا. تو عمران خان نے جس طرح سے اپنی قوم پہ 25 سال محنت کی ہے، میرے خیال سے عمران خان کو اس کا یہ صلہ ملا ہے. یہ اس کی ہارڈ ورکنگ ہے، اپنی قوم پہ یقین ہے کہ آج بھی وہ جیل میں بیٹھ کر ڈیل نہیں کر رہا. مطلب چاہتا تھا وہ ڈیل کر کافی چیزیں نبھا سکتا تھا، اپنی ریورس کروا سکتا تھا، لیکن اس نے قوم پہ یقین کیا. اس کا ریورس یہ ہوا، قوم نے دوبارہ اس پہ یقین کیا. آج اس لیے عمران خان کے لیے عوام نکلتی ہے، ہر بار نکلتی ہے. 24 نومبر کو کیا ہوگا؟ پولیس ہے، رینجرز، FC تعینات ہے، پھر اس کے علاوہ 50,000 بلیٹس مزید، پتہ نہیں 40,000 شیلز مزید ہیں، ربر کی گولیاں الگ ہیں، پیلٹ گنز، ہر چیز حکومت اکٹھی کر رہی ہے. کنٹینرز بھی ہیں، اور پچھلی دفعہ ویلڈ کیے گئے تھے کنٹینرز، نیا کام کوئی، اب حکومت بھی نیا سوچ رہی ہوگی، خندقیں بھی کھودی، کیل بھی پھینک دیے تھے رستے میں. تو لوگوں کو پکڑ دھکڑ وہ اب بھی شروع ہو چکی ہے. تو پھر بھی لوگ، آپ کو لگتا ہے 24 نومبر کو نکل آئیں گے؟ جس طرح بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے؟ آپ تو دیکھتے ہیں، آپ تو رپورٹ کرتے رہیں. ایبسلیوٹلی یس. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اب عوام جو ہے وہ یہ مان رہی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. آپ نے رستہ چھوڑا نہیں ہے کوئی. آپ عوام کو کوئی چیز دیں کہ عوام بیٹھے گھروں میں، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ عوام کو آپ ریلیف دیں. آپ نے اتنا عوام کو تکلیف دے دی ہے کہ عوام کے پاس اب کوئی راستہ آتا نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ عوام نکلے گی، لیکن جو نہیں نکلے گی، ہاں ان کو یہ پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ وہ اس وقت کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. عوام کی تو یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو 24 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، اگر 24 نومبر کو PTI کی قیادت کھڑی ہو جاتی ہے اور صحیح معنوں میں وہ اپنا کام کرتی ہے اور 24 نومبر کو پہنچنے کی کال دے دیتی ہے اور اس پہ برقرار رہتی ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے 24 نومبر کی کال کا برقرار رہنا. میرا یہ ماننا ہے اگر برقرار رہتی ہے کال تو اس وقت ایک ایسا انقلاب سرسد ہو سکتا ہے جو تاریخ پاکستان میں بلکہ تاریخ ایشیا میں کس نے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا. جی ہاں، یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اور جس طرح کی ہم تیاریاں دیکھ رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں اس وقت پورا کور کر کے آیا ہوں، لیڈرشپ سے ملاقاتیں کی ہیں، ہم نے اپنے کچھ انالیسس ریکارڈ کرنے تھے وہ ریکارڈ کیے ہیں، تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ عوام اس وقت پہلے سے زیادہ جو ہے غصے میں، عوام نکلنے کا کہہ رہی ہے. اس وقت PTI لیڈرشپ کے پاس یہ ٹارگٹ نہیں ہے عوام لے کر آنی ہے، نہیں، اس وقت ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو عوام آ رہی ہے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. کیونکہ اس وقت جو خلا بن چکی ہے PTI لیڈرشپ اور عوام کے درمیان، وہ ایک بہت بڑی خلا ہے. اس وقت ریڈی بان بھی نکل رہا ہے. مطلب میں کل ابھی ایک کوریج کرنے گیا تھا تو اس وقت میں نے پوچھا لوگوں سے کہ سر آپ مطلب 24 نومبر کو جائیں گے، نکلیں گے باہر؟ تو انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں میں ایک ریڈی والا ہوں، پھل فروش ہوں، میرا جب میں کماتا ہوں جب کھاؤں گا. تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ آگے سے سوال کا جواب آئے گا کہ یہ نہیں جائے گا. تو اس نے یہ جواب دیا مجھے کہ میں اپنے پھل فروش اور ریڈی کو بیچ کر مجھے بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ کیوں ایسا کیوں ہے کہ آپ کیوں جائیں گے؟ اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ چھوڑا نہیں ہے ان لوگوں نے. تو اس وقت عوام کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ یا تو اپنا حق لینے کے لیے نکلیں یا تو گھروں میں بیٹھ جائیں چپ کر کے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے کیا زیادہ بڑی عوام ہے سری لنکا کی اور بنگلہ دیش کی جو 2 بار اپنا حق لینے کے نکلی ہیں، اور آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں ہم وہ نہیں کر پا رہے جو انہوں نے کیا. تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہماری قوم کے اوپر بن جائے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت ایک ایسا انقلاب جانے جا رہا ہے جس کو PTI کے پریشر ہوگا کہ وہ کنٹرول کرے.
یہ نہیں ہوگا کہ وہ عوام نکالے, یہ ہے کہ وہ کنٹرول کر لے 24 نومبر کو کس طرح سے مینیج کر لے اور اس 24 نومبر کی ڈیٹ کو برقرار رکھے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب لیڈرشپ ہوتی ہے تو کم از کم وہ ایک موب کی صورت نہیں بنتی. بالکل. کسی سے آپ بات کر سکتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اچھا یہ لوگ ہیں, اس کی ہم سن لیں, مذاکرات کا رابطہ بنا رہتا ہے. ورنہ تو ایک موب کی شکل ہو جاتی ہے, جس طرح ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا تھا, تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ وائرل کون سی آپ کی ویڈیو ہوئی, کون سی سب لوگوں نے دیکھی, جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ویورشپ تو آئی, آپ کی ریکگنیشن بہت زیادہ ہو گئی کہ لوگ جاننے لگ گئے؟ اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈی چوک کا جو احتجاج تھا نا وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے, اور ڈی چوک کی جو ایک خاص ویڈیو لگتی ہے مجھے کہ وہ مطلب کہ ورلڈ وائڈ دیکھی گئی تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ این ڈی ٹی وی, ہندوستان کی ٹی وی تھے, اور بی بی سی نے بھی اس کی کلپس لگائی ہوئی تھیں, تو وہ ورلڈ وائڈ جانا گیا لوگوں کی طرف سے. اور زلمے خلیل زاد جو ہمارے ہیں انہوں نے بھی اس پہ کمنٹ پاس کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں, میں ایک عام سا شخص ہوں جس نے اپنی ذمہ داری پوری کی. تو وہ ویڈیو یہ تھی کہ جب ڈی چوک میں ہم لوگ گئے تو ڈی چوک میں اس وقت ایک موو اکٹھا ہو گیا تھا جو اس وقت ڈبل چوک پہ موجود تھا. ڈبل چوک جو تھا اور اس کے تھوڑا 1 کلومیٹر دور پہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے. لیکن وہ ویڈیو میں دکھا رہا تھا کہ کس طرح سے اسلام آباد پولیس جو تھی ان کی بھاری نفری جو تھی, وہ چند افراد جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے پہلے بیرل توڑا تھا, ان کی چوکیاں توڑی تھیں, اور توڑ کے وہ کنٹینر الٹا دیے تھے جو ویلڈ ہوئے تھے. تو وہ سب سے زیادہ وائرل ویڈیو تھی میری, جس میں دکھا رہا تھا کہ ناظرین کرام عوام آ چکی ہے. تو عوام اس وقت ڈی چوک کے اندر داخل ہو گئی تھی. تو میرے خیال سے 1-2 کلومیٹر اگر وہ آگے مزید چلے جاتے تو سامنے سیدھا رستہ پارلیمنٹ لاجز کا تھا. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ میری ٹویٹ پہ کہ پارلیمنٹ لاجز پہ نہیں جانا. تو میں نے اس وقت, یہ بات ابھی کسی کو نہیں پتا, یہ صرف آپ کو ابھی آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کھڑے ہو کر میں نے شہباز گل صاحب کا, کیونکہ لیڈرشپ وہاں پر موجود نہیں تھی, کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, تو شہباز گل صاحب کا جو وہاں پہ لڑکے لیڈ کر رہے تھے, میں نے ان کو وہ دکھایا کہ بھائی آپ پارلیمنٹ لاجز میں مت جائیں. تو ایک دوسرا 9 مئی ہونے سے اگر روکا تو آغا شیخ سر نے روکا ہے. تو شہباز گل صاحب نے جب ٹویٹ کیا تھا تو وہ فوری طور پہ ٹویٹ میں نے لوگوں کو دکھایا, اور میں نے کہا آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے تو یہ سن لو, یہ سن لے. ہمارا تو نہیں تھا, ہمارا تو کام ہے پیغام پہنچانا. ہم نے پیغام پہنچایا لوگوں تک, اور اس وقت لوگ پھر وہاں پر کھڑے ہوئے اور لوگ وہاں پر بیٹھ گئے جا کے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ آگے نہیں جائیں گے, ہم لوگ یہیں پہ رکے ہوئے. تو مطلب کہ سب سے آگے میں تھا, میرے علاوہ کوئی وہاں پر نہ کوئی رپورٹ کر رہا تھا اس چیز کو. تو ہم نے اس چیز کو دیکھا, اور وہ چیز میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ وائرل ہوئی ورلڈ وائڈ کے طور پر, اور ایک بڑا حادثہ ہونے سے بھی روکا تھا ہم لوگ. اب دیکھیں, اگر کمیونیکیشن کے ذرائع اوپن ہوں تو اس کے فائدے بھی ہیں بہت, کہ آپ کو وہاں پر میسج مل گیا اور آپ نے اس وقت یہ اللہ نے کرم کیا کہ آپ کے ذہن میں آیا کہ ان کو دکھا دو, ورنہ پتہ نہیں کدھر تک چلے جائیں گے. موب بن جاتا نا, لیڈرشپ تو وہاں تھی ہی نہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے سر. میں یہ مانتا ہوں کہ اگر وہ نہ روکا جاتا تو ایک دوسرا 9 مئی ہونا تھا, اور ایک بڑا ہی حالات, ایک کیوس کریٹ ہو جاتا پاکستان کے لیے. تو وہ اس وقت اللہ نے بس ذریعہ بنایا مجھے. شہباز گل صاحب کو بھی اس وقت ٹویٹ میرا کہیں سے دیکھ لیا انہوں نے, اور انہوں نے فوری طور پر اس کو کمنٹ کیا کہ پارلیمنٹ لاجز میں نہیں جانا. پھر مجھے ذریعہ بنایا, میں نے لوگوں کو دکھایا. تو ایک اللہ کی طرف سے ذریعہ تھا. اچھا, پولیس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا سبھی جو ہیں وہ اسی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ کوئی پتہ نہیں باہر کی مخلوق آ گئی ہے, کوئی دشمن ملک کے لوگ آ گئے ہیں, عوام ان کو چھوڑنا نہیں ہے, مارنا ہم نے دیکھا ہے, لاٹھیاں مارتے ہیں, سب کرتے ہیں؟ یا کچھ پولیس والے ایسے بھی آپ کو نظر آتے ہیں جو دل سے نہیں کر رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں کہاں آ گئے ہیں, کیا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے؟ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں ریسنٹلی ابھی گرفتار ہوا تھا, ابڈکٹ ہوا تھا میں. تو اس وقت بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مطلب کہ آن دا ریکارڈ میں نے نہیں بتائیں, لیکن ایک چیز میں بتانا چاہوں. وہاں پر جب میں ابڈکٹ ہوا تو مطلب کہ میرے پاس اللہ کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا, اور مجھے بالکل ہی محدود کر دیا گیا تھا. تو اس وقت ایک شخص آتا تھا جو اس نے کہا تھا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. تو وہ کھانے لا کے دیتا تھا مجھے پیار کرتا تھا, میرے سے آ کے باتیں کرتا تھا, کبھی چائے بنا لیں. تو میں اس کا احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گا, کیونکہ اس وقت تنہائی میں نا آپ کے لیے جو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے. تو اس وقت میرے لیے بہت اچھی چیز تھی. پھر دوسرا جو میں دیکھتا ہوں ڈی چوک میں جب میں گیا تھا اور عوام کو گرفتاریاں کر رہے تھے, تو صبح کے وقت میں سب سے پہلے پہنچ گیا تھا وہاں پر. ہوا کچھ یوں کہ ایف سی کے کچھ اہلکار تھے, تو ان کے 10 سے 15 لوگ جو تھے وہ میرے پاس آ گئے. اب میں تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہوا کہ بھائی انہوں نے تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں. تو میں نے اپنے کیمرہ مین کو کہا کہ حنزلہ آپ جائیں آگے کی طرف. تو میں دیکھتا ہوں کیا, کیونکہ ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے, ہم یہیں پہ کھڑے ہیں. تو ایف سی کے وہ 10-15 لڑکے تھے, نوجوان لڑکے تھے ان میں. تو وہ آگے نے کہتے ہیں ہم آپ کی ویڈیوز بڑی شوق سے دیکھتے ہیں, تو آپ ہمیں سیلفیز وغیرہ دیں. اور وہ انہوں نے ویڈیوز بنائی, انہوں نے بات کی.
تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پولیس والوں نے بڑا ساتھ بھی دیا, اور پولیس والوں نے بہت زیادہ جو ہے نا مطلب کافی زیادہ پروٹیکٹ بھی کیا. ابھی ایک سیاسی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کے ساتھ میری ملاقات ہے, انہوں نے بتایا کہ جب میں خیپی کے سے آ رہی تھی تو اس وقت ایک پولیس والے نے مجھے جان لیا کہ یار یہ وہی سیاسی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تو اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اپنا منہ صحیح سے ڈھانپ لیں تاکہ آپ کو ہمارا ایس پی اور ایس ایچ او نہ پکڑے. دیکھیں گے یہ ایک چیز ہے, سارے لوگ برے نہیں ہوتے, مطلب 5 انگلیاں تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں, سرکاری لوگ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم جی پی او کریں, کتنا ظلم کریں. جی پی او پہ آن ریکارڈ مجھے آ کے ڈولفن کے لکار نے بول دیا کہ سر ہم مجبور ہیں, ورنہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, میری تو وائف آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں, ہم تو آپ کے لیے جو ہے نا جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو ملک سے یہ لوگ ہم سے محبت نہیں, اصل میں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ اس وقت جو پولیس والے ہیں, اسپیشلی پولیس والے, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو موسٹلی پولیس والے میں کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے. اچھا, آپ مین اسٹریم وہی بات میں نے ابھی بکر صاحب کو کوٹ کیا جب ان سے کوئی ذاتی کچھ معاملات ڈسکس کر رہے تھے ہم, چونکہ کچھ مشکلات ہم پر بھی آپ جیسی تو نہیں لیکن تھوڑی بہت تو ہم نے بھی دیکھی ہیں مشکلات. تو انہوں نے جب کہا کہ مین اسٹریم بس یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو اور فیوچر اسی کا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا اور سب, لیکن آپ نے مین اسٹریم میڈیا کیوں نہیں جوائن کیا, یا کبھی آفر نہیں آئی, یا شوق نہیں ہے, ادھر کیوں نہیں گئے, کوئی نوکری آپ بھی کر لیتے کچھ ایسی؟ مجھے آئی ہیں آفرس, مجھے بہت بڑے بڑے چینل سے آفرس آئی ہیں. اور جب ڈی شو کا احتجاج ہونا تھا تو اس سے پہلے جب میں فیصل آباد میں تھا اور فیصل آباد کا احتجاج کر کے آ رہا تھا اسلام آباد کی طرف, تو مجھے خود ایک جو نیوز کے ایڈیٹوریل ہیڈ تھے انہوں نے دعوت پہ بلایا تھا, تو میں نے ان کی دعوت کو انکار کر دیا تھا. تو وہ خود ملنے اسلام آباد مجھ سے آئے, کہتے ہیں میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے, تو بڑا پریشرائز کیا. اصل میں مین اسٹریم میڈیا اگر ہم لوگوں کو عزت دے اور آزادی دے, مین چیز آزادی ہے. مطلب کہ دیکھیں نا, ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہم عوام کی آواز بنیں, اس عوام کی جو بیچاری بالکل پس چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. اب اگر آپ ہمیں ان کی آواز نہیں بننے دیں گے تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ جڑنے کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے ہم 4 پیسے کم کما لیں گے, لیکن اس چیز میں ہم لوگ خوش ہوں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کام ہے, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. ہم اشتہاروں کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ آتا ہے یا پھر اگر کوئی ایسی لوپ ہولز آتی ہیں چینلز کی طرف سے کہ چینلز ہمارے ساتھ بیک بون کرتا ہے, تو ان شاء اللہ ہم جائیں گے. ہمارے کوئی مین اسٹریم میڈیا سے دشمنی نہیں ہے, مطلب کہ الحمدللہ یہ چیز ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں ہمارا کوئی ایسا رول نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آتا ہے تو ضرور اس کو اویل کریں گے, لیکن اپنے پرنسپلس پہ رہتے ہوئے. آپ کے پیرنٹس, والدین, بہن بھائی, وہ نہیں آپ کو منع کرتے بس کر دو؟ بہت. میں والد صاحب صرف منع نہیں کرتے, میرے والد صاحب بہت سپورٹیو ہیں, انہوں نے ہر جگہ پہ میرا بہت ساتھ دیا ہے. والدہ سب کچھ منع کرتی. میں جب ایبڈیکٹ ہوا تھا اور ایبڈیکٹ ہو کر جب گھر واپس آیا تھا تو میرے والد صاحب کا مجھ سے پہلا سوال یہ تھا کہ بیٹا کوئی ڈیل تو نہیں کر کے آیا. یہ میرے والد صاحب کا پہلا سوال تھا. ہاں جی. تو میری والدہ, ظاہری بات ہے فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, لیکن والد صاحب کی وجہ سے مجھے بڑی بیک بون ملتی ہے. میرے والد صاحب مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا اب اس پہ ویڈیوز بنانی ہے, اس پہ کام کرنا ہے. تو میرے خیال سے اللہ کی طرف سے مجھے اپنے والد میرے رول ماڈل بھی ہیں. میرے والد کو میں نے ہمیشہ ایڈمائر بھی کیا, تو انہوں نے ہمیشہ سے میرا ساتھ دیا ہے. تو الحمدللہ ان کی وجہ سے آج جو بھی مطلب کہ اتنا کامیاب ہو چکا ہوں میں, تو میرے خیال سے جو میرے والد صاحب کا رول ہے اس میں وہ سب سے زیادہ ہے. کب سوچا تھا کہ آپ نے جرنلزم کرنا ہے, اس کام میں آنا ہے, کب یہ خیال ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, میں سچ بتاؤں تو. میں حادثاتی طور پہ جرنلزم میں آیا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جرنلزم میں آ جاؤں گا. مطلب کہ ایک حادثہ سرزد ہوا. میں ایک عام سا لڑکا تھا, ایک چینل پہ کام کرنے والا. تو ہوا یہ کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے جلسے میں گئے. تو اس جلسے میں مجھے کہا گیا ہے, جو میرے ایک اینکر پرسن تھے, میں کیمرہ مین تھا, وہ اینکر تھے, انہوں نے کہا کہ میرا جو گلا ہے نا وہ کافی زیادہ بیٹھ گیا اور ہم نے اس کی ریکارڈنگ کرنی, کیا کریں؟ تو آپ کیمرہ پکڑ لیں, آپ کی یہ تھوڑی سی آواز بھی اچھی ہے, بھاری ہے, تو آپ کریں کام. تو اس وقت میں نے پھر وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پہلا قدم تھا, حادثاتی طور پر میں نے وہ کوریج کرنا شروع کی, اور وہ اس چینل پہ سب سے زیادہ 1 ملین کے قریب 1.4 ملین کے قریب میری ویڈیو وائرل ہو گئی. یہ بھی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہی تھا؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا. ٹھیک. تو وہاں تک کیسے کیمرہ مین کے طور پر چلے گئے؟ میں کیمرہ مین کے طور پر, کیونکہ شوق تھا یا بس اس وقت کہا کہ کہیں کوئی کام تو کریں, کچھ روزگار کمانے کے لیے؟ روزگار کمانے کے لیے, کیونکہ میں اس وقت اپنی میس کمیونیکیشن کی پڑھائی کر رہا تھا, تو ساتھ اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ہم لوگ ڈفرینٹ جابس کرتے تھے.
تو ڈفرینٹ جابس پہ مجھے اس وقت بھی یہ میں اس پہ انٹرنشپ پہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں چلے جائیں کیونکہ میرا وہ آفس والا کام تھا. تو جب باہر گئے ہیں تو انہوں نے مائک پکڑایا اور لوگوں کو بڑی بات پسند بھی آئی ہے. تو پھر اس کے بعد اس دن کے بعد چینل نے بھی سپورٹ کیا کہ آپ آگے جائیں, تو اس کے بعد کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا الحمدللہ. پھر آگے سے آگے ہی چلتے رہے. عمران خان سے کبھی ملاقات ہو سکی؟ ایک بار ہوئی ہے میری صرف زندگی میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ملاقات تھی وہ بہت ہی زیادہ خراب تھی. اچھا. ہاں, کیونکہ میری ملاقات ہوئی ہے وزیر آباد میں. اور وزیر آباد میں میری پہلی ملاقات تھی عمران خان سے, اور میری ملاقات کے بعد عمران خان صاحب پہ فیر لگے تھے. اور پہلی ملاقات تھی میری وہ عمران خان صاحب سے, نہ اس کے بعد کبھی ملاقات ہوئی اور نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی. ہاں, یہ اس کے چند گھنٹے بعد پھر فائرنگ کا واقعہ ہو گیا تھا. میں اس وقت کنٹینر پہ موجود تھا. اچھا. مطلب میں نے عمران خان صاحب کو سلام کیا, عمران خان صاحب نے جواب دیا, وہ آگے گئے اپنی عوام سے انٹریکٹ کرنے لگے, تو ود ان 2-3 منٹ فائرنگ ہوئی ہے. جس وقت انہوں نے بیان وغیرہ کرنا تھا, ہم لوگ کنٹینر کے اندر موجود تھے اور خان صاحب کی ریکارڈنگ کر رہے تھے. آپ اس وقت کنٹینر کے اوپر تھے؟ میں کنٹینر کے اوپر موجود تھا خان صاحب پہ جب فائرنگ لگی تھی. اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی فائر نہیں لگا, لیکن اس وقت کا جو سارا مناظر تھا وہ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا تھا. کیا ہوا تھا اس وقت؟ اچھا, اس وقت جب ہم لوگ موجود تھے تو خان صاحب کو پہلے بتایا گیا تھا کہ سر یہ جو وزیر آباد ہے نا, اس جگہ پہ ہم لوگ نہیں کرتے, مطلب کہ ہم آگے چلے جاتے ہیں. کیونکہ خان صاحب نیچے سے آگے تھے نا, تو نیچے پہلے وہ صحافیوں وغیرہ کو انہوں نے سائٹ وغیرہ پہ کرنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ اسپیچ نہ کریں, آگے جا کر یہ اسپیچ کر لیں, کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو خان صاحب نے کہا نہیں یار میں جو ہے نا یہیں پر کروں گا, کیونکہ یہاں پر عوام ہے, آگے جا کے جو ہے نا میری عوام کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہے میرا, تو میں اس طرح نہیں کر سکتا. تو خان صاحب پھر آگے آئیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو پہلی گولی ہے نا, مطلب کہ خان نیچے سے برسٹ فائر ہوا ہے, وہ بہت دیر بعد ہوا ہے. یہ میری آنکھ میں دیکھا واقعہ ہے. جو ڈی جے پیچھے کھڑا ہوا تھا, جو اسٹریٹ فائر اس کو آ کے لگا, اس کو کندھے پہ لگا ہے اسٹریٹ فائر. آج بھی میں اس کو جانتا ہوں, میرے سے بڑا اچھا تعلق ہے اس کا. تو پہلے وہ گرا ہے, تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ یار اس کو کیا ہوا ہے. تو ہوتا ہے نا دوست, کیونکہ اس وقت دھوپ بہت تھی, شاید ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے گر گیا ہو. تو ہم نے پیچھے تو دیکھا, ہم نے یوں ہی پیچھے مڑے تو پیچھے سے برسٹ فائر ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر, اور ایک دم شور مچ گیا. خان صاحب کو فائر لگا. 2 منٹ تک تو ہمیں ایسا ایزیوم ہوا ہے کہ خان صاحب کی چیسٹ پہ فائر لگا ہے, اور ہم بھی نیچے گرے تھے. ہم بھی, میں بالکل نیچے لیٹ گیا تھا, اور نیچے لیٹ کے ہم لوگ کوریج کر رہے تھے کس طرح سے. اس وقت تو فی الحال کوریج کا کوئی ایسا مطلب کہ میٹر ہی نہیں تھا, ہوش ہی نہیں رہی تھی. تو خان صاحب کو پھر وہ بڑی مشکلوں سے نیچے لے کر گئے. تو نیچے جب لے کر گئے تو خان صاحب نے ایک الفاظ مجھے خان صاحب کے آج بھی یاد ہیں, کہ خان صاحب کی جو زبان تھی نا, اس پہ درود شریف تھا, اللہم صلی علی محمد, وہ بار بار پڑھ رہے تھے. اور ساتھ میں جو ان کے جو سیکورٹی گارڈ تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ یار یہ جلدی کرو, میری عوام کی پاگل نہ ہو جائے باہر, میں نے عوام کو انٹریکٹ کرنا ہے. مطلب وہ اس وقت وہ بندہ وہ یہ ایزیوم کر رہا تھا کہ میری عوام کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے میرے پاکستان کو تکلیف ہو. وہ کہہ رہا کیوس ہو سکتا ہے, لوگوں میں غصہ آ جانا تھا ہاں, کہ اگر عمران خان اس وقت نہ باہر آ کر وہ مکہ دکھاتے یا اس طرح ہاتھ نہ لہراتے اور کہتے کہ پتہ نہیں اس کو بے ہوشی کی حالت میں ہوتے, تو پتہ نہیں کچھ ہو جاتا, بہت کچھ ہو جاتا. مطلب آپ اس پہ 9 مئی کا مقدمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو غدار وطن بنانے کی انت تک محنت کر رہے ہیں, اور وہ بندہ جب اس پہ 3 فائر لگے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اس کی شلوار سے خون بہہ رہا ہے, اس کی تکلیف کی حالت میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی عوام کے پاس جاؤں گا, کہیں میرے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچانے لگ جائیں یہ لوگ. اپنی عوام کو کہہ رہا ہے نا, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی عوام اسے محبت کرتی ہے. تو ایسے انسان پہ پھر 1 سال بعد 9 مئی کا مقدمہ بنانا, میں کہتا ہوں بے وقوفی ہے اور شرمندگی کی بات ہے. بہرحال جب اس پیک آف ٹائم پہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر یاسمین راشد بھی تھیں, سارے تھے, تو انہوں نے بولا کہ خان صاحب کو گولی لگی. تو ہم بالکل نیچے سے جو سیڑھیاں تھیں اس پہ ہم لوگ خان صاحب کو دیکھ رہے تھے. تو خان صاحب ڈاکٹر کو بس یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جلدی سے کرو, مطلب کہ جلدی تھی خان صاحب کو. اور خان صاحب کو جیسے ہی انہوں نے پھر آفر کیا خان صاحب کو کہ ہم لوگ آپ کو نا KPK لے جاتے ہیں, وہاں پہ سیف ہوں گے. اس نے کہا نہیں میں KPK نہیں جاؤں گا, میں لاہور جاؤں گا, اور لاہور میں اپنے ہاسپٹل پہ جاؤں گا, KPK نہیں جاؤں گا. KPK گیا تو مجھے لوگ بزدل سمجھیں گے. اس وقت خان صاحب کی جو الفاظ تھے, میں نے اس وقت ایگزیوم کیا کہ بھائی اس آدمی کا ساتھ واقعی میں دینا چاہیے, کیونکہ یہ سچ حق پہ کھڑا ہوا ہے. اس وقت میں نے یہ تیار کیا تھا کہ سر آپ پیچھے نہیں ہٹنا, آپ کو چاہے جو مرضی ہو جائے. تو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا طاقت کہاں سے ملی آپ کو, تو طاقت اس ایک ایونٹ سے بھی ملی مجھے, کہ جب عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ اپنی قوم کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہے, تو تھوڑی قربانیاں دینا ہمارا بھی فرض ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جو میں نے پہلے دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے زندگی کا ایک ایسا ایونٹ تھا جو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا, جس نے واقعی مجھے ہر جگہ پہ طاقت دی ہے.
آغا شیخ سرور بہت شکریہ آپ کا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ لگ رہے ہیں اور زندگی میں جو بھی آپ کے خواب ہیں, جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ منزلیں آسان کریں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جناب فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.